الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم وعمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ آج الحمدللہ ہمارا تیسرا اور آخری دن ہے کورس کا، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دجال، جسے دجال اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ دجال اکبر اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں تو بہت سے دجالوں کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ثلاثون کذابون دجالون، کہ 30 جھوٹے آئیں گے، یعنی قیامت تک بہت سارے دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، لیکن جو سب سے بڑا دجال ہوگا، جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا، وہ یہی مسیح دجال ہوگا، اس لیے اس کو دجال اکبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہیں ہے، یعنی دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑھ کر فتنہ ہے۔ اب یہ ایسا کیوں ہے، کتنا بڑا فتنہ ہوگا جس کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر تاکید کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں نہ بتایا ہو اور فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو، کیونکہ یہ فتنہ ہی اتنا بڑا فتنہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ اب یہ کیوں اتنا بڑا فتنہ ہے، جس پر مختصر انداز میں اگر بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائیں گے کہ جس کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے، اور معاذ اللہ اس کو اپنا معبود اور اپنا الہ اور اپنا خدا سمجھنے لگیں گے، کہ جب چاہے گا بارش ہو جائے گی، بادلوں پر تصرف کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے کہ بارش کا برسانا، بارش کا روکنا، زمین کی پیداوار کا اگانا، اور جو زمین پر پیداوار اگی ہوئی ہے اس کا ختم کر دینا، زندہ آدمی کو قتل کرنا یا مردہ کو زندہ کر دینا، اس طرح کی خرق عادت چیزیں، اور سریع یعنی اس کا جو سفر ہوگا وہ انتہائی سریع ہوگا، اور بہت جلدی سے پوری دنیا کا یہ چکر لگائے گا، اور بہت ساری طاقتیں، جو اس کو مان لے گا اس کے لیے خوشحالیاں ہوں گی، جو اس کا انکار کرے گا اس پر تنگی اور مصیبت کو مسلط کر دے گا۔
یعنی اس طرح کی خرق عادت چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی، اس لیے فرمایا گیا کہ آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک اس فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا، یہ الوہیت کا دعویٰ تو کرے گا کہ میں رب ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے، آور نہیں ہے، اور یہ جو دجال ہوگا یہ کانا ہوگا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں اس فتنے کا ذکر کیا وہاں نشاندہی بھی کر دی کہ یہ جھوٹا ہوگا۔ اور اس کے جھوٹے ہونے میں اور اس کے دجال اور کذاب ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ علامات بھی بتا دیں اور اس سے بچنے کی جو ہے وہ اسباب بھی بتا دیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ پتہ چلے کہ کہیں دجال کے آنے کی خبر مل جائے تو پھر اس سے دور ہی رہنا کہ اسی میں ہی عافیت ہے، کیونکہ بعض آدمی یہ سمجھیں گے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، ہم پر دجال کا اثر نہیں ہوگا، تو وہ یہ سمجھ کر اس کے پاس جائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کی باتوں میں آ جائیں گے، اس کے شبہات میں آ جائیں گے اور اس کے دجل میں آ جائیں گے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یعنی ایسا بڑا فتنہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس کے ماتھے پر جو ہے وہ کافر لکھا ہوا ہوگا اور ہر ایمان والا جو ہے وہ اس کو پڑھ لے گا کہ یہ کافر ہے، اور اس کا حلیہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ بائیں آنکھ سے جو ہے یہ کانا ہوگا اور اس کے جسم پر انتہائی گنجان بال ہوں گے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اس کے بال ہوں گے، اور فتنہ اتنا بڑا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ دوزخ بھی ہوگی، کہ ایک وادی جنت کی ہوگی، ایک دوزخ کی ہوگی، لیکن یاد رکھنا اس کی جنت وہ دوزخ ہے اور اس کی دوزخ جو ہے وہ جنت ہے، کہ جس کو یہ جنت میں ڈالے گا، کہ جو اس کی بات کو مانے گا اور کہے گا کہ چلو جنت میں چلے جاؤ، تو وہ در حقیقت دوزخ میں چلا جائے گا، اور جس کو یہ دوزخ میں ڈالے گا وہ در حقیقت جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی آنکھ کا بھی دھوکہ ہوگا کہ آنکھ کچھ دیکھے گی اور حقیقت میں کچھ ہوگا، یعنی ایسا زبردست فتنہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے ایک تو اس سے دور رہا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ کہف کی جو پہلی آیات پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر بھی ارشاد فرما دیں، علاج بھی بتلا دیا، اور اس وقت جو ہے تمام ایمان والوں کو حکم یہی ہے کہ اس کے سامنے نہ آئیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دجال کا ذکر کیا تھا، وہ بھی میں آگے انشاءاللہ حدیث مبارکہ کچھ پڑھوں گا تو اس میں آ جائے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اس پر بڑے خوف زدہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بے فکر ہو، اگر میری موجودگی میں نکلے گا تو میں اس کے لیے کافی ہوں۔ تو یہ دجال کے متعلق کچھ جو اہم اور ضروری باتیں تھیں کہ وہ کیوں بڑا فتنہ ہوگا، اس کا سبب کیا ہوگا، اور پھر صحابہ کرام میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف موقعوں پر